بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ منچر جھیل کے بند ٹوٹنے کا خدشہ، قریبی علاقے خالی کروانے کا حکم۔ کالا دم تحریک طالبان نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یونان جزیروں پر قبضے کی کوشش سے باز رہے، طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی پر ایران کے 51 شہروں میں سول ڈیفنس سسٹم نافذ۔ روس کا جرمنی کو گیس سپلائی بند رکھنے کا فیصلہ۔ انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا خلائی مشن دوسری بار بھی ناکام۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی پیوٹن کو جوہری پلانٹ تنازع میں ثالثی کی پیشکش۔ میانمار کے فوجی حکمران بیرون ملک کے پہلے دورے پر روس جائیں گے۔ کان کھول کر سن لو، ایک کال دی تو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، عمران خان کی حکومت کو وارننگ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ منچر جھیل کے بند ٹوٹنے کا خدشہ، قریبی علاقے خالی کرانے کا حکم۔ سیلاب کے خدشے کے باعث سندھ کے ضلع جامشورو کی 5 یونین کونسلز خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کا کہنا ہے کہ سہون شریف کے مقام پر منچر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہے۔ 2 مقامات پر جھیل کے بندوں پر شدید دباؤ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بند کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ عوام سے علاقے خالی کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق انتظامیہ کی کوشش ہے کہ منچر جھیل اور نواحی آبادیوں کو کسی بھی طرح بچایا جا سکے۔ منچر جھیل کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ واضح ہے کہ ایم این وی ڈرین اور جوہی کا سیلابی پانی منچر جھیل میں داخل ہونے سے جھیل میں پانی کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کالا دم تحریک طالبان نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کالا دم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خارسانی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے با مقصد مذاکرات نہ ہونے پر سیز فائر کا معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے، جس میں قیدیوں کی رہائی، فوجی آپریشن سمیت فری کین کے درمیان مؤثر رابطے نہ ہونے جیسے عوامل شامل ہیں۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ ان کے کچھ قیدی رہا کیے گئے مگر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ بیان میں ٹی ٹی پی چیف مفتی نور ولی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ با مقصد مذاکرات کی کبھی نفی نہیں کی، جو کہ شرعی اصولوں کا حصہ ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تاہم کامیاب مذاکرات کی صورت میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ افغان حکومت کی درخواست پر اکتوبر میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان شروع ہونے والے مذاکرات کا تاحال کوئی سیاسی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان فاٹا کی سابق حیثیت میں بحالی اور قیدیوں کی رہائی سمیت دیگر اہم معاملات پر مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یونان پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایجین سمندر میں موجود جزیروں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے، جسے غیر فوجی علاقے کا درجہ حاصل ہے۔ انقرہ نے حال ہی میں یونان پر الزام لگایا تھا کہ وہ ایجین جزیرے کو مسلح کر رہا ہے، لیکن ایتھنز نے اس الزام کی تردید کی۔ یہ پہلا موقع ہے جب ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ یونان جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ وقت پہلے ترکیہ نے کہا تھا کہ یونان کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ایئر ڈیفنس سسٹم نے معمول کی پروازوں میں مشغول ترکش جہازوں کو لاک کر دیا تھا۔ ترکیہ نے 30 اگست کو جیت کا 100 سالہ جشن منایا۔ 1922 میں ترک فوج نے یونانی افواج کو شکست دے کر ملک سے باہر جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ صدر اردوان نے مزید کہا ہے کہ یونان ازمیر کو نہ بھولے، انہوں نے 100 سال قبل ترکیہ کی فتح کی طرف اشارہ کیا تھا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے اپنے 51 شہروں اور قصبوں کو کسی بھی ممکنہ غیر ملکی حملے کو ناکام بنانے کے لیے سول ڈیفنس سسٹم سے لیس کر دیا۔ ایک سینئر دفاعی اہلکار نے بتایا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر سول ڈیفنس سسٹم کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نائب وزیر دفاع کے حوالے سے ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ شہری دفاعی سازوسامان ایران کی مسلح افواج کو 24 گھنٹے سافٹ ویئر استعمال کر کے خطرات کی شناخت اور نگرانی کرنے کے قابل بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں لڑائیوں کی شکل زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنگ کی ہائبرڈ شکلیں بشمول سائبر، حیاتیاتی اور تابکاری حملوں نے کلاسیکی جنگوں کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ان ممالک کا نام نہیں لیا جو ایران کو دھمکی دے سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی توانائی کی بڑی کمپنی گیزپروم نے کہا ہے کہ روسی گیس پائپ لائن جس کے ذریعے جرمنی کو گیس سپلائی ہوتی ہے، اس پر مرمت کا کام مکمل ہونے کے بعد ہفتے کے روز دوبارہ کھولی جا رہی تھی، لیکن گیس لیکیج کے باعث غیر معینہ مدت تک بند رکھی جائے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گیزپروم کمپنی نے کہا ہے کہ معائنہ کے دوران اسے نورڈ اسٹریم 1 پائپ لائن پر ایک ٹربائن میں گیس کا اخراج ملا ہے، جس کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے کہ جرمنی کو گیس سپلائی غیر معینہ مدت تک بند رکھی جائے گی۔ جرمنی کو گیس کی سپلائی پچھلے 3 دنوں سے بند ہے، جس پر جرمنی کا کہنا ہے کہ ملک اب روسی گیس کی سپلائی بند کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہے، لیکن اس نے شہریوں اور کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ استعمال میں کمی کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا خلائی مشن دوسری بار بھی ناکام ہو گیا۔ واشنگٹن میں انسانوں کو چاند پر بھیجنے کا ناسا کا خلائی مشن آرٹیمس 1 دوسری بار بھی ناکام ہو گیا۔ راکٹ سے مائع ہائیڈروجن ایندھن کے اخراج کے باعث لانچنگ کو ملتوی کر دیا گیا۔ لانچنگ سے صرف 3 گھنٹے پہلے فیصلہ کیا گیا کہ مشن کو روانہ نہیں کیا جائے گا۔ ناسا عہدیداران کا کہنا ہے کہ کئی دنوں تک راکٹ کو بھیجا نہیں جا سکے گا، کیونکہ 3 دن تو اسے لانچ پیڈ سے مرکزی عمارت تک لے جانے میں لگتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روسی ہم منصب کو زیپوریزیا جوہری پلانٹ تنازع میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے آفس کے مطابق اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ زیپوریزیا جوہری پلانٹ میں سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سائیڈ لائن میں بات چیت کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اجلاس 15 تا 16 ستمبر منعقد ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میانمار کے فوجی حکمران آنگ ہیلنگ وفد کے ہمراہ روس کا دورہ کریں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فوجی حکمران پہلی بار کسی بیرون ملک کے دورے پر سری لنکا جائیں گے اور ایسٹرن اکنامک فورم میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران آنگ ہیلنگ اقتصادی معاملات پر روسی صدر سے بھی بات چیت کریں گے۔ گزشتہ برس فروری میں میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی کو حراست میں لے کر جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد آنگ ہیلنگ نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی اور اقتدار پر قابض ہو گئے تھے۔ تاہم آمر حکومت کو مغربی پابندیوں اور تعلقات میں تنزلی کا سامنا ہے۔ گزشتہ برس نومبر میں کمبوڈیا میں ہونے والی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ویسٹ نیشنز کے ممالک کے سربراہی اجلاس میں بھی میانمار کو مدعو کیے جانے کا امکان نہیں۔ آسیان کے منتظمین نے شرط لاگو کی تھی کہ اگر میانمار کے فوجی حکمران ملک کے سیاسی بحران کو حل کریں اور جمہوری حکومت کے قیام کی یقین دہانی کروائیں تو انہیں مدعو کیا جا سکے گا۔ تاہم آسیان تنظیم اب تک کی پیش رفت سے مطمئن نہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کان کھول کر سن لو، ایک کال دی تو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بہاولپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 4 مہینے ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، میرے خلاف دہشت گردی کا کیس بنا دیا گیا۔
دیوار کے ساتھ لگایا تو میں کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، الیکشن کرواؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ملک کو بھی بچاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک پر سازش سے 3 اسٹوجز مسلط کیے گئے، چوروں نے معیشت کو تباہ کر دیا، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔